سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا جاتا ہے، لباس اتارا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم راضی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے آگ جلا دی اور ابراہیم کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا، ہم نے اپنا آرڈر اور اپنی قدرت ظاہر کی، اپنا آرڈر جاری کر دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا ہے، قوم والے بڑے خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بوڑھے اور جوان بھی خوش ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آگ پر ڈال دیا، اس لیے کہ اس نے توہین کی تھی ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں کے بعد آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ ختم ہوتی ہے، صحیح سلامت آگ سے باہر آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہا ابراہیم کیا ہوا تجھے کہ تم مسکراتا ہوا آگ سے نکل رہا ہے؟ کہا کہ یاد رکھنا اس سے قبل جو میں نے دن گزارے تھے، اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں اتنا سکون مجھے نہیں ملنے والا جتنا سکون مجھے آگ کی دہکتی ہوئی آگ کے درمیان ملا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ایسا سکون میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا سکون مجھے آگ کے درمیان میں ملا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسکین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت کی ہدایت، کامیابی، فوز و فلاح کے لیے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن کے اندر اولو العزم پیغمبر بھی موجود ہیں اور دیگر انبیاء اور رسل بھی موجود ہیں۔ ان انبیاء کے اندر ایک عظیم المرتبہ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو ایک خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب ملا کہ اللہ کا خاص دوست۔ ایسا عظیم لقب پانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کے حوالے سے ہم پچھلے جمعے کے اندر گفتگو کر چکے، انتہائی مختصر، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے خطبے کا۔ آج ہم ان کی سیرت ہی کا دوسرا پہلو بیان کریں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ ویسے تو ہر پیغمبر کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جو بھی پیغمبر آیا اس کی پہلی دعوت توحید کی تھی۔ وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا، یہ سب سے پہلا کام ہر نبی اور رسول کا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت کیا دی تھی، جو سب لوگوں کو جمع کر کے اپنی قوم والوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
نے جس انداز میں دعوت دی اور جس مشکل حالات میں دعوت دی، ایسی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انتہائی مشکل حالات کے اندر اور بہت ہی سخت قوم کو دعوت دی۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی تھا۔ ان کے والد کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، جن کا نام ذکر کیا گیا آذر موجودہ جو کوفہ ہے اس کے آس پاس ان کی رہائش تھی۔ آذر نامی شخص جو سیدنا ابراہیم کا والد تھا، اور خالی بت پرست نہیں تھا بلکہ وہ بت تراش بھی تھا، وہ بتوں کو بنانے والا تھا۔ دور دراز سے خاص قسم کے پتھر منگوا کر وہ بت تراشتا تھا اور بت بناتا تھا اور ان کو بیچتا تھا۔ پوری قوم کے اندر بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کے لیے چنا، انہوں نے آ کر دعوت دی کہ یہ جو کام کر رہے ہو غلط ہے۔ اس قوم کے اندر بت پرستی بھی تھی اور ستارہ پرستی بھی تھی۔ ستارے کی پوجا کرنے والے، چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ قوم جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی تھا، قبیلہ تھا، والد بھی اس میں شامل تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز بھی اپنے گھر سے کیا، حالانکہ مشکل معاملات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم بتدریج بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح دعوت شروع کی اور پھر ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ امام الانبیاء نے بھی بیان کیا تھا۔ جب پوچھا گیا تعارف اللہ کی ذات کا، مشرکین نے پوچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور سیدنا ابراہیم نے کس طریقے سے اللہ کے ساتھ تعلق بیان کیا، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی هو یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ 5 قسم کی باتیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارے میں عقیدہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے ہدایت دی، وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ ذات ہے جو مجھے پلاتا بھی ہے، وہ ذات ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو مجھے فوت بھی کرے گا، مارنے والا بھی وہی ہے، ثم یحیین، پھر دوبارہ وہی مجھے زندہ کرے گا، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس میں مجھے یقین عقیدہ ہے، امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اپنی قوم کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، اپنوں کے سامنے، غیروں کے سامنے، جاننے والوں کے سامنے، بیگانوں کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا کہ میرے رب کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، نہ بت مجھے کھلاتے ہیں، نہ بت مجھے پلاتے ہیں، نہ بتوں نے مجھے زندگی دی ہے، نہ بت مجھے موت دیں گے، اور نہ ہی بت مجھے شفا دیتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری گمراہیاں ہیں، بتوں کی پوجا کرنا اور
अपने मन मानी चाहत की चीजों को माबूद बना देना, ये मेरा अकीदा नहीं है। मेरा अकीदा एक अल्लाह की जात में है, जिसका तज़किरा ये है कि उसी ने मुझे पैदा किया है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनको दलाइल दिए, ऐसे दलाइल दिए कि जिनके जरिए से उन्होंने अपनी कौम की हिदायत की कोशिश की। दलाइल हमने अता किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। और एक अजीम मिसाल देकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम पर हुज्जत कायम की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबन काल हादा रब्बी। फरमाया कि जब रात ने अंधेरा कर दिया सैयदना इब्राहीम पर, रात कायम हो गई, रात हो गई, सितारे निकलना शुरू हो गए। जब सितारों को देखा, कहा हादा रब्बी, कौम वालों को समझाने के लिए कहा कि ये मेरा रब है। फलम्मा अफल, जब वो सितारा सुबह हुई तो गायब हो गया, कहा कि गायब होने वालों से मैं मोहब्बत नहीं करता, ये मेरा रब नहीं हो सकता। रब तो वो होता है जो हमेशा कायम और दायम हो, जो थोड़ी देर के लिए जाहिर हो, रात को नजर आए, सुबह को नजर ना आए, और सुबह को अपने आप को जाहिर ना कर सके, उसके अंदर तो कुदरत नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोई जात है, कोई ताकत है जो सुबह को तो उसकी रोशनी को खत्म कर देने वाली है, जो रात को उसको रोशनी देती है, वो कोई और ही रात है। कहा कि मैं इसको रब नहीं मानता। कौम वालों को समझाने के लिए मिसाल कायम की। अल्लाह ताला ने फरमाया, फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाल हादा रब्बी। फिर उन्होंने ऐसा किया कि देखा चांद चमक रहा है, चांद की रोशनी है, सितारे की बनिस्बत वो ज्यादा रोशन है, सितारे की बनिस्बत वो बड़ा भी है। कहा कि हादा रब्बी, ये मेरा रब है। कौम वालों को समझाने के लिए जब चांद गायब हुआ तो फरमाया ये रब नहीं हो सकता। और आगे फरमाया कि अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत नहीं दी तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। यानी अल्लाह ही मुझे हिदायत दे, ये भी रब नहीं हो सकता, चांद रब नहीं हो सकता। ये जब जाहिर हुआ तो कुव्वत का मुजाहरा उसने किया थोड़ी देर के लिए, रात के लिए, और इससे मालूम हुआ कि कोई जात है जो इसको रोशनी देने वाली है। और जब सुबह होती है तो इसकी रोशनी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कोई ऐसी अजीम जात है जो इस पर भी कादिर है, जो इस पर ऐसी कुदरत रखने वाली है कि सुबह को यह अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी मिसाल दी। सूरज को देखा, फरमाया कि हादा रब्बी हादा अकबरु, ये मेरा रब है, ये उन दोनों से बड़ा है, सितारे से भी बड़ा है, चांद से भी बड़ा है। फरमाया फलम्मा अफलत, जब वो गायब हो गया तो कहा कि कौम वालों, लोगों सुन लो, मैं तुम्हारे माबूदों से बरी हूं। इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, जिनको अल्लाह का शरीक बनाते हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो सितारा हो, ये सारे के सारे थोड़ी देर के लिए रोशन होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये है इनको ज़वाल आता है और ज़वाल लाने वाली कोई ज़ात है, इसलिए मैं तुम्हारे माबूदों से बरी हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द वमा अना मिनल मुशरिकीन। याद रखो, मैंने अपने आप को उसका मुती बना दिया, उसका फरमाबरदार बना दिया, जो जमीनों को भी बनाने वाला है, जो आसमानों को भी बनाने वाला है, वो रब, वो जात। फरमाया कि उसके साथ मैं कभी भी शिरक नहीं करूंगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकीदे का इजहार कर रहे हैं पहले अपनी कौम के सामने। अब समझने वाले हैं, लोग समझते हैं, इतने बेवकूफ तो नहीं है। इतनी वाज़े मिसाल, इतनी वाज़े मिसाल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, और अल्लाह ने फरमाया ये मिसालें और ये दलीलें हमने दी इब्राहीम को। यकीनन समझने वाले भी मौजूद थे।
یہ چیزیں دیکھ کر بھی کچھ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں. جس طرح مہر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے قلوب پر، ان کے دل و دماغ پر، کہ انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو سمجھ بھی ملتی نہیں ہے، ہدایت ان کو ملتی نہیں ہے. جب وہ خود ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں. ابو جہل، ابو لہب کی مثالیں واضح ہیں. وہ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، لیکن کیا تھا؟ اپنی قوم کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ قوم والے کہیں گے کہ ایسے ایک بچے کی اور ایک غلام کی جو یتیم تھا اس کی تابع داری کرنے والے بن گئے اور اپنی جاہ و جلال کو، اپنی بادشاہت کو ختم کر دیا. اس بات کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، توحید کا اقرار نہیں کیا. اسی طرح کے بدبخت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی موجود تھے. مثالیں تو کئی دی انہوں نے، سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی. اور ایک مناظرہ ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جو انہوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کیا تھا. اور دنیا کے اندر 4 ایسے حکمران ہیں. علماء اور مؤرخین کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4 ایسے حکمران ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 ایسے حکمران ہیں. ایک ذوالقرنین، قرآن مجید میں تذکرہ ہے سورۃ کہف میں. وہ ذوالقرنین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو طاقت دی، وہ مغرب تک بھی پہنچا، مشرق تک بھی، جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور جہاں سے سورج نکلتا ہے، ان دونوں کناروں تک پہنچنے کی ہم نے اس کو قوت دی تھی. یعنی پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھا. ایک ذوالقرنین اور دوسرا سیدنا سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی حاکمیت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، سلطنت بھی دی تھی، اور رسول بھی بنایا تھا، نبی بھی بنایا تھا. بادشاہ رسول تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام. کیسے بادشاہ تھے، کیسی قوت تھی، عظیم قوت کہ جو زمین پر چونٹی چلنے والی ہے. اتنی چھوٹی سی مخلوق جو رون دیتے، ہم کئی چونٹیوں کو رون دیتے اپنے پاؤں کے تلے، یہ چونٹی اس کی آواز بھی سنا کرتے تھے اور سمجھا بھی کرتے تھے. ایسی اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. 2 یہ تھے جو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے. اور ایک نمرود کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی. اور بخت نصر، اس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی. یہ 4 قسم کے بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہ کی. آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور مناظرہ اس سے ہو رہا ہے جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کا تیسرا پارہ، تلک الرسل. اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ مناظرہ کب ہوا تھا؟ یہ مناظرہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر لیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. وہ ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. تو مناظرہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ قرار دیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا اور کہا کہ میں پوری دنیا پر بادشاہی کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے. سیدنا ابراہیم نے کہا کہ تجھ سے بڑھ کر بادشاہی رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے. حکمران، آرڈر، حکم جو چلتا ہے پوری کائنات کے اندر وہ صرف ایک اللہ کا چلتا ہے.
اس نے کیا کیا؟ اپنی بادشاہی کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ میں جس کو چاہوں مار سکتا ہوں، جس کو چاہوں زندگی دے سکتا ہوں۔ انا احیی و امید، قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس نے یہ الفاظ کہے، اپنے قیدیوں کو بلایا، 2 قیدیوں کو، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، کہا کہ میں نے قتل کر دیا، میں نے چاہا تو اس کو موت دے دی۔ دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا میں نے چاہا تو اس کو آزاد کر دیا، میں ہی حکمرانی کرنے والا ہوں، میں ہی بادشاہی کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم کو پتہ نہیں تھا کہ جس سے مکالمہ کر رہا ہے، جس سے تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے، جس سے تو بات کر رہا ہے، اس کی کوئی بھی اپنی بات نہیں ہے، اس کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابراہیم نے کیا فرمایا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اس کو مغرب کے اندر اتار دیتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ ہر روز طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، غائب بھی ہوتا ہے۔ اگر تو اتنا بڑا بادشاہ بن چکا ہے، اگر پوری دنیا پر تیری حکمرانی چلتی ہے، تو پھر ایسا کر کہ سورج کو ایک دن تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اللہ نے فرمایا یہ کافر، یہ ظالم، یہ نمرود، جس نے اللہ کے پیغمبر کو للکارا، جس نے مناظرہ کیا، اللہ کی ذات کو للکارا، اللہ نے باتوں کے اندر ہی اس کو شکست دے دی، ہکا بکا رہ گیا، اور وہ آگے جواب ہی نہ دے سکا۔ کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے سورج، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا مطیع بنایا ہے۔ یہ سورج کسی کی اطاعت نہیں کرنے والا۔ یہ ایسی عظیم نشانی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے اس کو اپنی مرضی سے روکنا چاہے نہیں روک سکتا، چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے۔ اللہ نے یہ قدرت اپنے پاس رکھی ہے، اس لیے دنیا کا کوئی نمرود، کوئی فرعون، کوئی ظالم، کوئی بادشاہ یہ مقابلہ اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مخلوق کو اپنا تابع نہیں بنا سکتا۔ فرمایا کہ یہ جب بات ہوئی تو وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور مناظرہ ہار چکا تھا، ذلیل و رسوا ہو گیا کہ سیدنا ابراہیم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم اپنے والد کو نصیحت کرتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورت مریم میں کیا ہے۔ بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، اور ہر نصیحت سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے والد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تذکرہ کرو ابراہیم کا، جو اللہ کا سچا نبی تھا، رسول تھا، صدیق النبیہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ مریم میں، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے والد کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہو ایسے معبودان کی، ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی تجھے فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی جاءنی من العلم لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس جو علم ہے اللہ کی طرف سے وہ تیرے پاس علم نہیں ہے، فاتبعنی، میری تابعداری کر لو، میری اطاعت کر لو، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اہدک صراطا سویا، آپ ہدایت پر آ جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان
लिर्रहमानि असिया। ए अब्बा जान, शैतान की पूजा ना करो, हकीकत में ये शैतान की पूजा है। बुत की पूजा करना यानी शैतान की पूजा करना, शैतान की दावत है कि बुतों की पूजा करो। ये बुतों की पूजा भी करते हैं, सितारों की पूजा भी करते हैं। सैयदना इब्राहिम कहता है अब्बा जान बुतों की पूजा ना करो, शैतान के पीछे ना पड़ो। ये शैतान अल्लाह का दुश्मन है, रहमान का दुश्मन है, रहमान का नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु रहमान फतकून लिश्शैतानी वलिया। ए अब्बा जान, मैं अल्लाह से डरता हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह का कोई अजाब ना आ जाए आप पर। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को आज़र को नसीहत कर रहे हैं। काल आरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। अल्लाह अकबर। हिदायत की कोई बात नहीं, हिदायत नहीं हासिल करना चाहते बल्कि धमकियां दे रहे हैं। कहते हैं कि तू हमारे बुतों से बेरगबती इख्तियार करता है, जिनकी पूजा हमारे आबा व अजदाद ने की, जिनको पूजा, जिनको बनाया, बनाकर सफाई सुथराई के साथ रखा हमारे आबा व अजदाद ने, और उनकी ये तालीम है, क्या इनसे तू बेरगबती इख्तियार करने वाला है? या इब्राहीम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। ए इब्राहीम, या तो तू रुक जा या तो बाद आ जा, ये कौम वालों को गुमराह न कर। वो इसको गुमराही समझते थे कि कौम वालों को इस बातों में न डाल, या तो फिर मुझे छोड़ दे, या तो मैं तुझे रजब कर दूंगा, या तो मुझे छोड़कर चला जा, मुझसे दूर हो जा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद ये कहता है कि मुझे छोड़कर चला जा या तो बाज आ जा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते? काल अस्सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हाफिया। फरमाते सलाम, जाते हुए सलामती करते हैं, आप पर सलामती हो। दुआ करते हैं कि अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत मिल जाए, और मैं अल्लाह से आपके लिए मगफिरत मांगता रहूँगा। जिसका मतलब ये है कि अगर हिदायत आपको मिल गई तो फिर मगफिरत भी हासिल होगी। तो मैं आपके लिए हिदायत की दुआ करूँगा, तो आपको हिदायत मिल गई तो अल्लाह आपको बख्श देगा। और फिर चले जाते हैं घर छोड़कर। उससे कबल जो एक बड़ा वाकया रोनुमा होता है, वो वाकया क्या था कि इनकी आदत थी, एक बहुत बड़ा मेला सजाते थे सालाना। जैसे हमारे यहाँ दो ईदें होती है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, दो ईदें होती हैं। इनके यहाँ भी एक ईद होती थी सालाना। ये लोग वो सारे जमा होते थे एक जगह पर, और वहाँ पर हर किस्म के काम करना, और यानी फहाशी वाले, जिसमें नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की जाए, इस तरह की हरकतें करने के बाद ये शाम के वक्त वापसी आते थे और फिर आकर दोबारा अपने बुतों की पूजा किया करते थे। इनकी आदत थी, हर साल मेला लगता था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले का इंतजार कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान किया है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ चले, लेकिन फिर वापसी आ गए थोड़ा चलने के बाद, ताकि उनको इत्मीनान हो कि ये जा रहा है साथ। फिर वापसी आ जाते हैं। जब कुछ लोग वहां मौजूद थे, उनसे क्या कहते हैं? तल्लाही लाकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन। कहते हैं अल्लाह की कसम, रब की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैं इन सब को चिकना चूर कर दूंगा, तोड़ कर रख दूंगा। अल्लाह अकबर। ये तौहीद में अल्लाह ताला हिम्मत और कुव्वत देता है। जिस बंदे के बाद तौहीद हो, तौहीद की अमानत हो, तौहीद सीनों में हो, दिलो दिमाग में अल्लाह की वहदानियत हो, तो उस बंदे को दुनिया का कोई डर नहीं लगता। ना उसको कौम का डर होता है, ना वालिद का डर होता है, ना किसी का डर होता है, सिर्फ एक अल्लाह से डरने वाला होता है। सैयदना इब्राहीम चैलेंज कर रहे हैं, ला अकीदन्ना असनामकुम, तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ दूंगा। यह भी एक समझाने का अंदाज था। अब जो वहां रहे हुए हैं उनको तो उन्होंने बतला दिया। जब ये कौम वाले चले गए, अपनी मस्तियों में मगन हो गए, सालाना मेले के अंदर,
تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جس آلے کے ساتھ توڑا تھا وہ اٹھا کر ایک بت کے کاندھے پر رکھ دیا، لٹکا دیا اور سارے کو توڑ دیا۔ ساروں کو توڑ دیا تو کیا ہوا؟ قوم والے آئے۔ جب قوم والے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حالت ہمارے الہوں کی، اتنے بے وقوف۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل اگر کوئی قوم ہے تو وہ مشرکین ہے۔ سب سے زیادہ بے وقوف قوم مشرکین کی قوم ہے۔ جس کے پاس شرک ہو وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور جاہل ہوتا ہے۔ جو شرک کرنے والا ہو اس کے دماغ پر تالے ہوتے ہیں، دلوں پر تالے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ ابھی بھی عقل نہیں آئی کہ معبودوں کو چکنا چور کر دیا گیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا نوجوان ہے ابراہیم، اس کو ہم نے کہتے ہوئے سنا تھا تاللہ لأکیدن اصنامکم۔ اس نے کہا تھا کہ جب یہ جائیں گے میلے میں واپسی آئیں گے تو ان کو ایک بت نہیں ملے گا، میں ان کو چکنا چور کر دوں گا۔ یہ باتیں اس کو کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جاہل کیا کرتے ہیں؟ قوم والوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے وَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ، کہتے اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کا وقت آ چکا ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ ابھی بھی دماغ پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ مدد تم نے کرنی ہے تو پھر الہ کس لیے؟ اگر تم لوگوں نے اس کی مدد کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، پھر الہ کس لیے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے سیدنا عمر بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بیٹے معاذ نامی اور معاوض جو بڑے معروف ہیں، جن میں سے ایک نے ابو جہل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ معاذ اور انہوں نے اسلام لایا تو اپنے والد کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا اٹھا کر اس کو گڑھے میں ڈال دیتے تھے جہاں پر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ وہ جاتے دیکھتے، صبح کو اٹھاتے، صاف کرتے، خوشبو لگا کر کہتے کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ تیرے حال کس نے کیا ہے اس کی میں خبر لوں گا۔ 2-3 دن تک لگاتار انہوں نے یہی معاملہ کیا۔ جب ایک دفعہ گئے، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جاتے ہیں اس گڑھے کے اندر یہ بت پڑا ہوا ہے، الٹی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور ایک جانور کتا اس کے اوپر گندگی کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ واقعہ دیکھا اس کے دماغ کے تالے کھل گئے، سمجھ گئے، کہا کہ کبھی بھی ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو اپنی کتوں سے بھی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنی غلاظت سے بھی حفاظت نہ کر سکے۔ روزانہ اس کو اٹھا کر میں صاف کر کے رکھتا ہوں اور یہ حفاظت نہیں کرتا اپنی، اب یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، صف اول کے اندر جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میدان جہاد میں وہ سب سے آگے آئے اور ضد کر کے آئے، حالانکہ وہ معذور تھے ایک ٹانگ سے، بیٹوں نے کہا کہ آپ پر فرض نہیں ہے جہاد، پھر بھی ضد کر کے اجازت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں جنت میں بھی اسی حالت میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو بتوں سے نجات دلانے کے لیے کئی مثالیں ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم کی قوم جب آئی، انہوں نے کہا وَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ، اپنے معبود کی، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، لکڑیاں جمع کرو، اب اس کا یہی علاج ہے، اس کو جلانا ہے، ہم نے اس کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لکڑیاں جمع کی گئی۔ آپ حیران ہوں گے کتنے لوگوں نے اس کے اندر اشتیاق ظاہر کیا، کتنے لوگ مشتاق تھے کہ جو عورتیں بیمار ہوتی تھی، جو عورتیں بیمار اور جو لوگ بیمار ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا بت ہمیں شفا دے دے، تو ہم بھی نظر مانتے ہیں کہ ابراہیم کی آگ کے لیے جو لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں ہم بھی اس میں حصہ لیں گے۔ اتنے شوق سے وہ لکڑیاں جمع کر رہے تھے، بڑی تعداد میں لکڑیاں جمع کی۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کا بندہ توحید کی دعوت دینے والا اکیلا قوم کے سامنے کھڑا ہے، قوم والے مشرک ہیں،
بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کر رہا ہے ان کا. کیا ہوتا ہے؟ پھر آگ جلائی جاتی ہے، بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے. یہ واقعہ طویل ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. بڑی طویل آگ جلائی جاتی ہے جس کو کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جلایا گیا، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے ایک ایسا انتظام کیا کہ ایک جھولے کے ذریعے دور سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے. اللہ کے اس پیغمبر کو برہنہ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا جاتا ہے، لباس اتارا جاتا ہے. سیدنا ابراہیم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے آگ جلا دی اور ابراہیم کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا، ہم نے اپنا آرڈر اور اپنی قدرت ظاہر کی، اپنا آرڈر جاری کر دیا. یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا، ابراہیم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا ہے. قوم والے بڑے خوش ہیں، بڑے والد بھی خوش ہیں، دیگر بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بوڑھے اور جوان بھی خوش ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آگ بھر ڈال دیا، اس لیے کہ اس نے توہین کی تھی ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں کے بعد آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ ختم ہوتی ہے، صحیح سلامت آگ سے باہر آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آ رہے ہیں. کہا ابراہیم کیا ہوا تجھے کہ تم مسکراتا ہوا آگ سے نکل رہا ہے؟ کہا کہ یاد رکھنا، اس سے قبل جو میں نے دن گزارے تھے، اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں اتنا سکون مجھے نہیں ملنے والا جتنا سکون مجھے آگ کی دہکتی ہوئی آگ کے درمیان ملا. اللہ اکبر. فرماتے ایسا سکون میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا سکون مجھے آگ کے درمیان میں ملا. یہ ہے توحید کے ثمرات. اور جب داخل کیا جا رہا تھا انہوں نے الفاظ کے زور سے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یقیناً کچھ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. رہتی دنیا تک سیدنا ابراہیم نے پیغام چھوڑ دیا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو، جو بندہ توحید کے ساتھ مخلص ہو، جس کے دل و دماغ کے اندر توحید ہو، اللہ کی الوہیت ربوبیت کو ماننے والا ہو، اقرار کرنے والا ہو، اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. یہ پیغام دے دیا سیدنا ابراہیم نے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کی امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.